نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نور الاضاء سے وضو کے اقسام پڑھیں گے۔ اوصاف الوضو فرماتے ہیں الوضو کہ وضو علی ثلاثۃ اقسام، تین قسموں پر ہے، یعنی وضو کی تین اقسام ہیں۔ الاول پہلی قسم فرض، کہ فرض ہے، علی المحدث للصلاۃ محدث پر نماز پڑھنے کے لیے جس میں نجاست حکمیہ لاگو ہو، ولو کانت نفلا اگرچہ نفل نماز کیوں نہ ہو، وللصلاۃ الجنازۃ اور نماز جنازہ کے لیے بھی وضو فرض ہے، وسجدۃ التلاوۃ اور سجدہ تلاوت کے لیے، ولمس القرآن اور قرآن چھونے کے لیے، ولو آیتن اگرچہ ایک ہی آیت ہو تو قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے۔ تو تین قسمیں بیان کرتی انہوں نے وضو کی۔ تو پہلی قسم جو ہے نا وہ ہم نے پڑھی وہ ہے فرض، اور دوسری قسم انہوں نے بیان کی کہ دوسری قسم ہے والثانی واجب، کہ دوسری قسم واجب ہے، للطواف بالکعبۃ کعبہ کے طواف کے لیے، کیونکہ بیت اللہ کا طواف نماز کی مانت ہے اور بے وضو آدمی کے لیے نماز پڑھنا ممنوع ہے، لہذا طواف کرنا بھی ممنوع ہوگا۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ یہ جو طواف کعبہ کے لیے وضو جو ہے نا واجب قرار دیا گیا۔ اس کے بعد تیسری قسم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں والثالث اور تیسری قسم مندوب مستحب ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی کہ کن کن صورتوں میں، للنوم علی طہارۃ طہارت پر سونے کے لیے، وَإِذِ اسْتَيْقَظَ مِنْهُ اور جب کہ نیند سے بیدار ہو، سونے کے لیے اور جب کہ نیند سے بیدار ہو، وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ اور ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے، وَلِلْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ اور وضو پر وضو کے لیے، وَبَعْدَ غِیبَةٍ غیبت کرنے کے بعد، وَكِذْبٍ اور جھوٹ بولنے کے بعد، وَنَمِیمَةٍ چغلی کھانے، وَكُلِّ خطیئۃ اور ہر قسم کے گناہ، وَإِنشَادِ شعر اور برا شعر پڑھنے، وَقَحْقَةِ خارج الصلاۃ اور نماز سے باہر کھلکھلا کر ہنسنے کے بعد بھی وضو مستحب ہے، وَغُسْلِ میت اور مردے کو نہلانے، وَحَمْلِهِ اور اس کو اٹھانے کے بعد بھی، وَلِوَقْتِ كُلِّ صلاۃ اور ہر نماز کے وقت، وَقَبْلَ غُسْلِ الجنابۃ اور غسل جنابت سے پہلے، یہ یہاں پہ بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ نیند طہارت پر سونے کے لیے، جب کہ نیند سے بیدار ہو، ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے، وضو پر وضو کے لیے، غیبت کرنے، جھوٹ بولنے، چولی کھانے، ہر قسم کے گناہ اور برا شعر پڑھنے، اور نماز سے باہر کھلکھلا کے ہنسنے کے بعد، اور مردے کو نہلانے اور اس کے اٹھانے کے بعد، اور ہر نماز کے وقت اور غسل جنابت سے پہلے، وَلِلْجُنْبِ عِنْدَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ اور جنبی کے لیے کھانے پینے، وَالنَّوْمِ اور سونے، وَوَطْءٍ اور صحبت کے وقت، وَلِغَضَبٍ اور غصہ کے وقت، وَقُرْآنُ وَحَدِيثٍ وَرَوَایَتِهِ قرآن و حدیث پڑھنے، حدیث کی روایت کرنے، وَدِرَاسَتِ علم اور کسی علمی شرعی کے پڑھانے، وَأَذَانٍ اور اذان، وَإِقَامَةٍ تکبیر، وَخُطْبَةٍ اور خطبہ دینے کے لیے، وَزِيَارَةِ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے، ووقوف بعرفات اور عرفات میں وقوف کے لیے، وللسعی بین الصفا والمروہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے، واکل لحم جزوری اور مذبوح اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، وللخروج من خلاف العلماء اور علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے، کما اذا مس امرأۃ جیسے کہ شخص نے عورت کو چھوا تو علماء میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے اونٹ کا گوشت کھانا جو ہے نا، کھانے کے بعد جو ہے نا وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو حنفیٰ نے کہا ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس اختلاف سے بچنے کے لیے وضو کرنا جو ہے نا وہ مستحب ہے۔ تو ایسی صورتیں میں جہاں پہ علماء کا کسی مسئلے پہ اختلاف ہو تو اختلاف سے بچنے کے لیے آپ وضو کر لیتے ہیں، تو پھر یہ مستحب کہلاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔